حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب پایا۔ آپ کا تعلق خزرج قبیلے کے خاندان بنو نجار سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو حمزہ اور ابو ثمامہ تھی۔ آپ کی والدہ ام سلیم بنت ملخان نہایت ہی نیک خاتون تھی اور رشتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں۔ حضرت انس 8-9 سال کے تھے جب ان کی ماں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت انس کے والد اپنی بیوی سے ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ، اللہ کی قسم تیرے جیسے شخص کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن تو کافر ہے اور میں اسلام لا چکی ہوں۔ میرے لیے تجھ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر تو مسلمان ہو جائے تو یہی میرا مہر ہوگا اور میں تجھ سے اس کے علاوہ کوئی مہر نہ مانگوں گی۔ وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام قبول کرنا ہی ام سلیم کا مہر قرار پایا۔ حضرت انس نے زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر ہجر حلوت جلوت میں خدمت کی۔ حضرت انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار اور شفقت سے انہیں اے میرے بیٹا، اے میرے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ میں ایک کمسن بچہ تھا، میرا ہر کام اس طرح نہ ہوتا تھا جیسے میرے آقا کی مرضی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھ سے اف تک نہیں کہا اور نہ مجھ سے یہ کہا تم نے ایسا کیوں کیا یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے کہا، یا رسول اللہ، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گھی اس کے برتن میں رکھ دو اور یہ کھجور بھی اس کے برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ ام سلیم نے عرض کی کہ میرا ایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے، اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجئے۔ فرمایا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم انس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر و بلائی نہ چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں بہت سارا مال اور کثیر اولاد ملے۔ چنانچہ حضرت انس کا بیان تھا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور حجاج کے بصرہ آنے تک میرے صلیبی اولاد یعنی سگی اولاد جس میں بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں میں سے تقریباً 100 میں دفن ہو چکے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کو تقریباً ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ سے روایت ہے کہ کم ہی کوئی رات ایسی گزرتی جس میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں نہ دیکھا ہو، یعنی تقریباً ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں۔ جب سیدنا انس یہ کہہ رہے تھے تو ان کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ آپ کے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ ابو طلحہ مدینہ میں
انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے، اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں برہا کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ یہ سن کر ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور مجھے برہا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کی خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھے اسے استعمال کیجیے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنی نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، دوپہر کے آرام کے لیے سو گئے تو آپ کو پسینہ آ گیا۔ میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور چمڑے کے بچھونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ انگلی کے ذریعے سے اس میں اکٹھا کرنے لگی۔ رسول اللہ جاگ گئے تو آپ نے فرمایا، ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ہے، اسے ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، یہ دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو ہے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک خرگوش بھاگا، لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، میں ان میں سب سے آگے نکل گیا اور خرگوش پکڑ لیا، میں اسے سیدنا ابو طلحہ کے پاس لے آیا، انہوں نے اسے ذبح کرنے کا کہا، پس اسے ذبح کیا گیا، اور پھر اس گوشت کو بھونا گیا، پھر اس کا سرین والا پچھلا حصہ پکڑا اور کہا، جاؤ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے آؤ۔ پس میں آپ کے پاس آیا اور کہا، ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خرگوش کا یہ سرین بھیجا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ ایک ایمان والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس نے کہا، رسول اللہ نے ایک راز میں مجھے شریک کیا، میں نے اب تک وہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ میری والدہ حضرت ام سلیم نے اس کے متعلق پوچھا تھا، میں نے وہ راز ان کو بھی نہیں بتایا۔ حضرت انس کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ ایک دفعہ آپ کے باغبان نے شدید قحط اور خشک سالی کی شکایت کی تو آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور باغبان سے کہا، تمہیں آسمان میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ اس طرح تیسری یا چوتھی مرتبہ نماز پڑھ کر آپ نے پوچھا تو باغبان نے کہا، اب پرندے کے پر کے برابر بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ نماز اور دعا میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آسمان میں بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہوئی، اور بارش بھی وہیں پر ہوئی جہاں قحط تھا، دوسرے علاقوں میں نہیں برسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے حضرت انس بن مالک کو نہ صرف حضور سے دعائیں ملیں بلکہ علم کا خزانہ بھی پایا۔ چنانچہ آپ 2286 احادیث کے راوی ہیں، آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس بن مالک کم سن ہونے کے باوجود بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور اس کے بعد کی لڑائیوں میں بھی شرکت کرتے رہے۔
حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت انس بن مالک کو بحرین میں صدقات کا افیسر بنایا۔ حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں انہیں لوگوں کو فقہ کی تعلیم دینے کے لیے بصرہ روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے اب بصرہ کے امام مقرر ہوئے۔ آپ نے وصیت کی کہ میرے کفن میں وہی خوشبو استعمال کی جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہو۔ ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ جمع کرتی تھیں۔ آپ کی عمر میں اختلاف ہے، تاہم ایک مشہور قول کے مطابق آپ کی وفات 103 برس کی عمر میں ہوئی۔ بصرہ میں وفات پانے والے آپ آخری صحابی تھے۔